جب ماں نہیں ہوتی تو کوئی بے وجہ دعائیں نہیں دیتا، اور جب باپ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی کمر پر تھپکی اور حوصلہ نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ کچھ لوگ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں ہی کھا جاتی ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہونا اس سے دل نہیں بھر سکتا۔ یہی فرق ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے، جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے، اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ رشتے توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اگر نہ دیں تو کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، ورنہ وہ باہر سے زندہ اور اندر سے مردہ ہو جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ غلطی ہر بندے سے ہو جاتی ہے، سمجھدار وہی ہے جو جلدی سے اپنی غلطی دوسروں پہ ڈال دے۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو دل پر رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے، اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک اولیا عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہو تو وہ کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور رضا ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے، اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے تھے، انسانوں کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے صرف جبار اور قہار ہو سکتا ہے، جبکہ ابھی اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، ابھی وہ آپ کی قیامت نہیں لایا، وہ آج بھی آپ کو سانس لینے میں دشواری نہیں دے رہا، آج بھی وہ آپ کے قریب ہے، وہ آپ کی دعا سنتا ہے۔ جب آپ بہت روتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر نیند طاری کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ بہت رونے کے بعد نیند کیوں آتی ہے؟ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو، وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ زندگی میں کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن خاموش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ ہر رات اسے بھول جانے کا عہد کر کے سوتی ہوں، لیکن صبح اٹھتے ہی دل میں اس کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ جو مرد اصلی خاندانی مرد ہوتے ہیں، وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں۔ اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، وہ بس پاگل بناتا ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر نہیں بسا سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی
آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا، اور کوئی بہت لڑنے کے بعد بھی توجہ دیتا ہے، معافی مانگتا ہے تو سمجھ جائیں وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب ہے کہ مرد اس کے دل سے اتر گیا، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہوا اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے۔ یہی دوستی ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ محبت کا نکاح نامے سے تعلق نہیں، پر کبھی کبھی نکاح نامے پہ کسی کے سائن ہوتے ہی کسی کی محبت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ وہ سر پر چڑھ گئی، تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ اگر شوہر قدر نہ کرے تو 3 چیزیں اس سے چھپا لو، وہ آپ کا عاشق ہو جائے گا۔ نمبر 1 اپنی شکایات، نمبر 2 اپنی محبت، اور نمبر 3 اپنی انا کو۔ اگر کسی عورت سے وفا چاہتے ہو تو اسے وقت دو، محبت دو، بھروسہ دو، اور سب سے زیادہ اگر عزت دو گے تو وہ عورت تمہارے لیے اپنی جان تو دے دے گی، مگر کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔